السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ذرا ہٹ کے کرنا پڑی گفتگو چونکہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے تقدس کو پامال کس طرح کیا، مجروح کس طرح کیا گیا. آئین کا آرٹیکل 204 لگتا ہے توہین عدالت، اور جس پلاننگ کے ساتھ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے ورکر یہاں انڈے لے کر سیاہی لے کر آئے، اور انہیں آج پتہ تھا کہ شہباز گل نے یا ڈاکٹر شہباز گل نے یہاں آنا ہے. اب میرا یہاں پر بنیادی طور پر 2-3 کیسز لگے ہوئے تھے. ایک تو جیسے سرفراز ڈوگر صاحب کے ہائی کورٹ میں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے اوپر جو کرپشن وغیرہ ہوئی تھی اس میں وہ درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، ان کی سماعت تھی. میں اس کیس میں موجود تھا عدالت کے اندر، اور باقی کچھ کیسز لگے ہوئے تھے. اس حوالے سے بھی آج آنا ہوا تھا ہائی کورٹ میں، اور صبح سے جب باہر رش دیکھا اور یہ سارے معاملات دیکھے تو اندازہ مجھے بھی ہو گیا. پھر جو دوست صحافی تھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ آج جہاں تیاری ہے پوری انڈوں کی، بارش کی اور سیاہی پھینکنے. اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سیریس اتنا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن تاریخ گواہ اس کانٹیکس کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب سینٹ کے پارلیمنٹ کے اندر اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے جب میٹر تھا تو بائیکاٹ کیا تھا اپوزیشن نے، اور پی ایم ایل کے چند رہنما باہر آ کے آئے، اور پی ٹی آئی کے چند ورکرز نے جو معاملہ وہاں سارا اٹھایا، اور وہ کیا طوفان بدتمیزی اٹھا، وہ غلط تھا، اس کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج یہ سارے کس منہ سے کہیں گے جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور وہ چند ہمارے ہاں دوست اینکر حضرات ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ تصاویر بھی شیئر کی ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے چہرے پہ جو غالباً سیاہی صاف کر رہے ہیں. باقی آپ بیک گراؤنڈ پہ وہ ساری دیکھتے رہیں گے، جس طرح وہ بعد میں پی ٹی آئی کا ورکر نے جو پی ایم ایل این کے ورکر تھا اس کا غالباً چائے کی پیالی ماری، سر پھوڑ دیا. اور جو کچھ یہاں ہائی کورٹ کے ہاتھیں ہوا، میں تو وہاں موجود نہیں تھا اس وقت. میں اس وقت باقاعدہ ایک اور کیس تھا چیف جسٹس صاحب کی کورٹ کے اندر، وہاں پر موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا. ابھی تک کوئی بڑے رہنماؤں کو اس حوالے سے سیریس نہیں دیکھا. پرزور جتنی بھی مذمت کی جائے، اس طرح کے واقعے قابل برداشت نہیں ہیں. میرے ساتھ ادریس شیخ اسائنمنٹ کا کام کرتے ہیں باقاعدہ ریپبلک نیوز میں، بڑا اچھا چہرہ ہے. آپ نے میرے ویلاگ میں ان کو دیکھا ہے چونکہ یہ یہاں پر موجود تھے. میں نے ان کی کسی ویڈیو کے اندر باقاعدہ آواز بھی سنی. آواز تو میں پہچانتا ہوں نا دوستوں کی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا ہوا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے سارا. جی ادریس صاحب. بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب، آپ کانسٹیٹیوشنل اور رفاع عامہ کے بہت کام کرتے ہیں، اور یہ آپ نے مجھے اپنے ولاگ میں لیا، اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اور میں ریکویسٹ کروں گا سب ویور سے کہ اس چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں. اگر کوئی ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگتی اس کے اوپر کمنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ عام لوگوں کا درد لے کر اپنے وہ تمام شہرت اور مصروفیات اور بڑے کیسز کو چھوڑ کر اس طرح سے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں آتے ہیں، اور اظہر صدیق صاحب ہی لیڈس دا ریسٹ. آج کے کیس کے حوالے سے میں بتاؤں، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اظہر صدیق صاحب کی اجازت سے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دیکھا گیا کہ 10 سال اگر ایک جمہوری حکومت چلتی ہے، اس کے بعد 10 سال ایک مارشل لا کا دور آتا ہے، لیکن 12 اکتوبر 1999 کے بعد اس کے 10 سال گزر گئے. 2009 میں ایک وہ جو فوجی ہمارا حکمران تھا وہ چلا گیا. اس کے بعد آج 2021 ہے، تو وہ جو 10 سال والا سیکوینس تھا وہ تو ٹوٹ گیا، اور اس کے اوپر بڑے داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے. لیکن ایک چیز جو کہ لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کرنے میں بالکل بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ہے. صدیق صاحب، اس دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہاں پر وہ بدتمیزی کی گئی احسن اقبال کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، مصدق ملک کے ساتھ، اس کو اس طرح سے کنڈیم نہیں کیا گیا پی ٹی اے کی جانب سے. تو آج کا جو واقعہ ہے کہ آج کے واقعے میں بھی اسی طرح سے میں ادریس شیخ صاحب، لیکن میں فرق تھوڑا سا بتا دوں. آج تو نہ کوئی ایسی بات تھی، نہیں اس دن ان کا آنا وہاں نہیں بنتا.
میں دیکھیں نا میں بالکل وہاں پہ ہزاروں کارکن موجود ہیں تحریک انصاف کے، اور ان کا- یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ تو شہباز گل صاحب نے بھی کہا کہ وہ جان بوجھ کر مظلومیت کا وہ ڈھونگ رچانے کے لیے وہاں پر وہ نون لیگ کے کارکن آئے تھے. لیکن گزارش میری یہی ہے کہ اپنے کارکنوں کی وہ جو ہے تربیت کریں، وہ نہ صرف کہ مسلم لیگ نون کرے بلکہ پیپلز پارٹی کرے، تحریک انصاف کرے. اور اس طرح سے اگر یہ والا طوفان بدتمیزی چل پڑا تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، اور یہ ہمیشہ سیکورٹی لے کر پھریں گے. اور پی ٹی اے والے بھی یہ بات اگر یاد رکھیں، باقاعدہ میں کئی دوستوں کو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب طوفان رکنے والا نہیں ہے، یہ باتیں آگے چلیں گی. آپ کا کیا خیال ہے آج کے واقعے کے بعد؟ آپ نے باقاعدہ اور وہی چہرے دیکھے آپ نے، وہ جو سوشل میڈیا پہ جو مریم نواز کی ایک میڈیا ٹیم جو بنی ہے، جو تصویریں بناتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں، اپنی حاضری لگاتے ہیں، وہی لوگ تھے. میں یہ کہوں کہ وہ شکلیں کوئی اور تھیں، میں نے شکلیں دیکھی وہ سارے وہی لوگ تھے. تو میں ذرا دونوں میں کوئی فرق نہیں ڈال رہا دونوں میں، لیکن میں وجاہت دینا چاہتا ہوں. یو آسک فار اٹ، وہاں آپ خود آئے، یہاں پتہ تھا کہ عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، عدالت میں آنا تھا، تو یہ پوری پلاننگ بنا کر آنا. اور یعنی وہاں بھی اس طرح کے انڈے تو وہاں بھی لائے جا سکتے تھے نا، اس طرح کی سیاہی تو وہاں بھی پھینکی جا سکتی تھی، لیکن وہاں ایسا واقعہ نہیں ہوا. وہاں تو جان بوجھ کے پرووک کیا. آج آپ نے کوئی ایسا دیکھا کہ شہباز گل نے آگے پرووک کیا؟ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آج کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا کہ آج احاطہ عدالت میں ہوا لاہور ہائی کورٹ کا، یہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا، جہاں پر ہم بیٹھے جہاں انصاف ملتا ہے. اور یہ جگہ اسپیسیفکلی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویریں دیکھی ہوں گی، ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، تو وہ پورے لاہور ہائی کورٹ میں یہی جگہ تھی، یہی وہ آرکس ہیں جہاں کی ان کی ویڈیوز اور تصویریں مشہور ہیں. اور اسی جگہ پر یہ اتنا بڑا حملہ کیا گیا اور یہ عدالتی تقدس پامال کیا گیا. تو یہ ایک انتہائی سخت اور بری بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میں پہلے والی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا اظہر صاحب کہ اپنے سیاسی کارکنوں کی تربیت کریں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاست چلے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اور دوسرا یہ بھی بدقسمتی سے دیکھا گیا کہ گزشتہ دنوں یہ دیکھا گیا کہ آرٹیکل 6 یا غداری کے مقدمہ درج کیے گئے، واپس لیے گئے. تو میرا خیال ہے حکومتی محکموں کو بھی، حکومتی اداروں اور اعلیٰ سیاسی شخصیات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ والی ایک روایت چل پڑی جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو ریاست کوئی اچھی نہیں ہوگی. یہاں دیکھیے ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں جو ریاست مخالف بیانیہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور وہ موقع بنتا ہے کہ آپ بڑھاوے کا موقع بنتا ہے. آپ آج کے ایکشن کے اوپر توہین عدالت کی پروسیڈنگ بالکل ہونی چاہیے. عدالت کے احاطے میں ہوا ہے، اس پہ کوئی کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے، انکوائری اور انویسٹیگیشن. وہ حالات اور واقعات، ٹیلی فون ڈیٹا ان کارکنان کا واضح ہو جائے گا کہ کارکنان آئے کس نیت سے، کیا انہوں نے تیاری کی تھی. کوئی مشکل نہیں، اور ان کے پیچھے کون تھا، جو اصل چہرے وہ بے نقاب ہو کہ کون لوگ تھے جنہیں یہ سارا معاملہ دیکھا، یہ کیا. اور یہ یہاں دیکھیں کوئی بھی اس بات کو میں اس بات کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا، نہ ہی جو پارلیمان کے سامنے اسلام آباد میں ہوا اس کو ہم کو ہلا شیری دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوا تھا. لیکن یہ معاملے اب رکنے والے نہیں ہیں. جہاں تمام کو سوچنا ہے، اور اس کے لیے جب تک آپ کوئی سخت کارروائی کر کے ایکشن نہیں لے لیں گے آج کے کیس کو، جو کہ آج تو وہاں تو صرف باتیں صرف زبان کی درازی کی حد تک تھی، یہاں تو باتیں اس سے آگے چلی گئی ہیں. جہاں جب آگے چیزیں چلی گئی ہیں، توہین ہوئی ہے احاطہ عدالت کے اندر، عدالت کا یہ سارا وہ کوریڈور یہ عدالت کا حصہ ہے سارا، تو اس کی توہین اور تضحیق کی گئی ہے. اور اس معاملے کو ہر جگہ پر لے جانا بڑا ضروری ہے. یعنی اس معاملے کو صرف اتنا میں نے یہ نہیں اس حوالے سے ڈاکٹر شہباز گل اگر یہاں آئے اور جو کچھ بھی ہوا پتہ ہونے کے باوجود، یعنی یہاں پر لیڈر موجود تھے، پی ایم ایل کے لیڈر موجود تھے، عطاء اللہ تاڑڑ صاحب آئے ہوئے تھے، جو ہیئرنگ ہوئی مریم نواز صاحب کے کیس کی وہ یہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ باقی ان کے اگر لیڈر موجود تھے تو یہ ان کا کام تھا کہ کارکنان کو، اور یہ غالباً ایسے لوگوں کے نالج میں بھی یہ تھا، پھر بھی یہ واقعہ ہوا. اور اس کی جتنی پرزور مذمت کی جائے اس معاملے کے، اور اس پہ جتنا سیریس ایکشن لیا جائے اتنا بہتر ہے. یہ معاملے تبھی رکیں گے، ورنہ یہ معاملے نہیں رکے. ادریس شیخ صاحب کو ہم نے بٹھانے کا جو کہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھا، انڈے سیاہی، یہ سارا معاملہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور یہ سارا جو کچھ ہوا یہیں عدالت کے احاطے میں ہوا. انہوں نے بڑی زبردست مثال دی کہ یہ وہی آتا ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آتے، یہاں اور سینئر بے نظیر بھٹو صاحبہ یا اور باقی لوگ کتنے یہاں سینئر لوگ یہاں پر آتے رہے، اور ان عدالتوں کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا.
یعنی ہمیں یہ اچھی طرح یاد ہے جب پی سی او لگا تھا, پی سی او کے ججز بیٹھتے تھے, ہم میں سے کئی لوگوں نے پامالی کی کوشش کی, تو ہمارے سینئرز ہمیں سمجھایا کہ ان عدالتوں کی توقیر سے آپ کی عزت ہے, ان کا عزت پامال نہیں ہونی چاہیے, ان کا آپ کے اوپر دھیان اور توجہ ہے کہ آپ نے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے. تو آخر میں وی لاک ختم کرنے سے پہلے مطالبہ ہے حکومت وقت بھی اس پہ بڑا سیریس ایکشن لے, باقاعدہ اندراج مقدمہ کے کانٹیکس میں جو لوگ ہیں ان کی تحقیق کرے, فورنسک کرے, موبائل کا ڈیٹا ہے, جی آئی ٹی کو بنانی ہے وہ بنائے. عدالت میں جو کہ توہین ہوئی, عدالت کے احاطے میں توہین ہوئی ہے, اس کانٹیکس میں بھی جو دیکھنا چاہتی ہیں, جو بھی کارروائی کرنی چاہتی ہے, جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.